السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اہل سنت، یہ میں احباب اہل سنت کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حسن اللہ یاری نے میرا چیلنج قبول کیا اور مجھے جناب عبدالرشید صاحب، جن کو بابا جان کہا جاتا ہے، تو بابا صاحب کے ذریعے مجھے یہ پابند کیا کہ میں گالی گلوچ وغیرہ نہ کروں۔ تو آپ جانتے ہیں ایک عالم ہونے کی حیثیت سے میں جب مناظرہ کروں گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اصول اور آداب اور شرائط اور متعلقات جو بھی ضروری اور بنیادی باتیں ہیں، جس کے بنیاد پر بات آگے ٹھوس انداز میں بڑھتی ہے اور معاملہ انجام تک پہنچتا ہے، اسی انداز میں یہ کروں گا۔ تو میں نے شرائط مناظرہ کی تحریر جو 3 پیجوں پر مشتمل تھی، اور جس میں سے کچھ شرطوں کے بارے میں نے بتایا کہ یہ غیر مبدل ہیں، یعنی بدلی نہیں جا سکتی ہے، اور کچھ شرطیں باہمی رضامندی سے بدلی جا سکتی ہے۔ یہ شرائط کیا آئی، حسن اللہ یاری کو اپنی موت نظر آ گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ اب تک میں چھوٹے موٹے شکار کر رہا تھا، اب مجھے رافضیوں نے اور سنیوں نے مل کر شیر کی کھچار میں، شیر کے جنگلے میں ڈال دیا ہے، اب میری موت کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اس نے اس شرائط کو پڑھنے کے بعد اپنے آپریٹر جعفر کاظمی کو بابا کے ساتھ بٹھایا۔ یہ بابا دراصل بہت مجھے بھولے بھی معلوم پڑتے ہیں، لوگ ان کو بڑی آسانی سے چکمہ بھی دے جاتے ہیں۔ تو بہرحال ان دونوں کا لائیو ہوا 2 دن پہلے، جو آپ نے سنا، میں نے بھی سنا۔ تو اس میں جعفر کاظمی بچنے کی کئی صورتیں اختیار کر رہا ہے۔ نمبر 1، 14 منٹ 15 سیکنڈ پہ کچھ آپ سنیں گے تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انکنڈیشنل مناظرہ قبول کیا، یعنی ہماری جانب سے غیر مشروط طریقے پر مناظرہ قبول ہوا ہے۔ اب ایک گھامڑ، جب تم نے غیر مشروط طریقے پر مناظرہ قبول کیا ہے تو اب میری شرط لگانے کے بعد شرط کیوں لگا رہے ہو؟ تمہارا انکنڈیشنل چیلنج تم نے قبول کیا ہے، میں نے نہیں کیا ہے۔ میں نے چیلنج دیا، چیلنج کے بعد پھر شرائط مناظرہ اور متعلقات مناظرہ سے متعلق ضروری باتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد مناظرہ ہوتا ہے۔ تم جو اپنے چینل کے اوپر 4-5 سالوں سے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو لنک بھیج کر، جن کی تیاری بھی نہیں ہوتی ہے، اچانک میں ان پہ نیا سوال داغ دیتے ہیں، وہ بیچارے جواب میں ہچکچاتے ہیں یا جواب دیتے ہیں، تو جو غلیظ حرکتیں تم نے کی ہے، میوٹ کرنا، اگر سامنے والا غالب آ گیا تو اسکپ کر دینا، وہ سارے پروف میرے پاس ہے۔ مجھے سمجھانے کی کوشش مت کرو، اور اسلام شیخین پر تمہارے پاس کتنی دلیلیں ہیں وہ ساری ٹچی دلیلیں میں جانتا ہوں۔ تو میں نے جو شرائط میں لکھ دیا ہے، خاص طور سے شرط نمبر 2، 3، یہ غیر مبدل ہے، بدلی جا ہی نہیں سکتی ہے۔ اب تمہارا یہ کہنا کہ مناظرے سے پہلے ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، آپ آئیے، آنے کے بعد حسن اللہ یاری کے سامنے رکھیے، کیوں؟ حسن اللہ یاری ان پڑھ ہے، اس نے میری شرطیں پڑھی نہیں۔ وہ روزانہ چھوٹی چھوٹی باتیں ویڈیو پہ آ کے ڈسکس کرتا ہے، تو میں نے 20 تاریخ تک کا ٹائم دیا ہے، تو اس پر آ کر ڈسکس نہیں کر سکتا ہے کہ میں اس سے مطمئن ہوں یا غیر مطمئن ہوں، میرا نام لے کر کہ کلیم حنفی رضوی کی دی ہوئی شرطوں سے میں مطمئن ہوں یا نہیں ہوں، بس اتنی بات۔ مجھے تم نے احمق سمجھ رکھا ہے کہ میں مناظرے سے پہلے 2-4 دن پہلے ویڈیو پہ آؤں، پھر اس کے بعد تم انہی شرطوں میں الجھ کر رہ جاؤ، ہاں، اور پھر اس کے بعد بات کو آگے نہ بڑھنے دو۔ اگر لنک کو ٹیسٹ کرنا ہے تو میں اپنا کوئی بھی آدمی بھیجوں گا جو تم سے اسلامی موضوع پر بات نہیں کرے گا۔ کوئی بھی دنیاوی معاملے میں آپ بات کیجئے، ٹیکنیکل لائن سے بات کیجئے، انٹرنیٹ کے حوالے سے بات کیجئے، زوم کے حوالے سے بات کیجئے، تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ ہاں یہ لنک کام کر رہی ہے، اور 13 کو ڈائریکٹ میرا اور تمہارا آمنا سامنا ہوگا مناظرے میں۔ اس سے پہلے کوئی بات نہیں۔ میں ایک عالم ہوں، ذمہ دار مفتی ہوں، میں نے اپنی تحریر، دستی تحریر اپنی مہر کے ساتھ میں، دستخط کے ساتھ میں پیش کی ہے۔ میں تو کہتا ہوں شاید حسن اللہ یاری کو لکھنا بھی نہیں آتا ہے، اگر اسے لکھنا پڑھنا آتا تو وہ باقاعدہ تحریر دیتا میری تحریر پر کہ میری جانب سے یہ شرائط مناظرہ ہے، لیکن اس نے کوئی تحریر نہیں دی۔ بہرحال ہماری یہ تحریر غیر مبدل ہے، اس پہ ہمیں کوئی ڈسکس منظور نہیں ہے۔ ہمیں ڈائریکٹ 13 تاریخ کو حسن اللہ یاری سے اپنی دی ہوئی لنک پر اسلام شیخین پر مناظرہ کرنا ہے، اور وہ جو آیتیں تم پیش کرتے ہو، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، وہ آیت دراصل ہمارے بارے میں ہے، چونکہ اس میں یہ ہے کہ نفی کا مدعی دلیل دے گا، جو انکار کرتا ہے وہ دلیل دے گا۔ اسلام شیخین کا انکار تم کرتے ہو۔ بابا جی سے بات کرتے وقت تم نے جو غلطیاں کی ہے، منٹ ٹو منٹ، سیکنڈ ٹو سیکنڈ ہم نے نوٹ کی ہے۔ ایک جگہ تم کہہ رہے ہو کہ ہم کہاں ان کے اسلام کا انکار کر رہے ہیں،
ہم تو صرف انہیں منافق کہہ رہے ہیں، جبکہ حسن اللہ یاری نے باقاعدہ عربی میں ایک سیریز بنائی ہے اسلام شیخین کے انکار پر۔ انہیں منافق کافر کہا، انہیں مرتد کافر کہا، انہیں کافر حقیقی کہا، بہت کچھ کہا۔ وہ اسلام شیخین کا منکر ہے اور حضرات شیخین کریمین کے کفر کا اقرار کرتا ہے۔ یہ جگ ظاہر ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تم لیپا پوتی مت کرو۔ اور ایک جگہ بابا جب کہہ رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے جب سے یہ معاملہ اٹھا، کلیم حنفی نے حسن اللہ یاری کو صاحب کہا اور گالی گلوچ نہیں دی، اور بلکہ حسن اللہ یاری نے کہا کہ میں تھوکتا نہیں، یہ گالی دی، تو وہاں پر یہ بابا کو معنی سمجھا رہے ہیں کہ اردو میں اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ محاورہ کیسے بولا جاتا ہے۔ تو جیسے تم اپنی گالیوں کا دفاع کر کے اس کو صحیح ثابت کر رہے ہو، تو جو میں تمہیں برا بھلا بولتا ہوں تو اس کا معنی بھی مجھ سے پوچھو نا، اسے گالی کیوں قرار دے رہے ہو؟ اور ابھی تو مناظرہ ہوا نہیں۔ بوقت مناظرہ زبان کی شستگی اور شائستگی کا خیال رکھنا ہے۔ ابھی تو میں اس لعنتی ملعون کو جو چاہے بولوں۔ ہاں، کتنا خبیث آدمی ہے یہ جعفر کاظمی۔ یہ لعنتی کہتا ہے کہ لوگ ہم سے بار بار کہہ رہے تھے کہ صوفی کلیم کو لے کر آؤ، صوفی کلیم کو لاؤ، ایسے گلی کوچے کے مولویوں کو ہم منہ نہیں لگاتے۔ ابے احمق الناس، احمق الناس، پہلی بات تو یہ کہ تیرا مطالعہ، تیری معلومات میرے بارے میں بہت کم ہے۔ کیا جو ویڈیو بنائے، فوٹو بنائے ہر جگہ کی، اسی کے بارے میں تو مانیں گا کہ یہ جہاں دیدہ ہے اور دنیا بھر میں سفر کرتا ہے اور پاپولر آدمی ہے؟ میں تصویر کشی کو ناجائز و حرام سمجھتا ہوں۔ بعض جگہ دھوکے سے میری فوٹو لی گئی، ویڈیو لی گئی، اور بعض جگہ جہاں شریعت نے اجازت دی ہے اہم موقعوں پر کہ بعد میں کوئی انکار نہ کر سکے، ان جگہوں پر میں نے ویڈیو بنائی ہے۔ عام طور سے میں ویڈیو نہیں بناتا، فوٹو نہیں بناتا۔ اب یہ کہتا انہوں نے ہماری تصویر بگاڑ کے ڈالی۔ میں نے اپنے چینل پہ کسی کی تصویر بگاڑ کر نہیں ڈالی۔ ہاں، حسن اللہ یاری کی ایک فوٹو کو ہم نے بلر کیا تھا تاکہ تصویر کا حکم نہ آئے۔ تو بعد میں لوگوں نے کہا کہ نہیں، اگر اس طرح آپ کریں گے تو وہ لوگ یہ کہیں گے کہ تصویر کو بگاڑا، اس پہ کسی کتے یا سور کا منہ نہیں لگایا ہم نے، صرف بلر کیا تاکہ آنکھ، ناک وغیرہ واضح نہ ہو اور وہ تصویر پر حکایت نہ کرے، یعنی تصویر کا حکم نہ آئے۔ تو میں نے صرف بلر کیا۔ آپ ہمارے چینل پہ دیکھیں، قربانی کے جو جانور ہوتے ہیں، بھیڑ، بکری، اونٹ وغیرہ، بھینس وغیرہ، ہم ان کے چہروں کو بھی بلر کرتے ہیں تاکہ تصویر کا حکم نہ آئے۔ اور حدیث پاک میں جو تصویر کی حرمت بیان کی گئی ہے، ہم اس کی زد میں نہ آئے، بات یہ ہے۔ لیکن جب لوگوں نے کہا کہ یہ مناظرے کا حساس مسئلہ ہے، اگر آپ تھوڑا سا بھی کریں گے تو یہ لوگ اس کو اٹھا لیں گے، تو اس کے بعد جو بھی اس کی فوٹو ڈالی گئی یا بابا کی فوٹو ڈالی گئی، ان کی پوری فوٹو ڈالی گئی اور میری جگہ، فوٹو کی جگہ میرا لوگو استعمال کیا گیا ہے۔ آئی سمجھ میں بات؟ اور رہی بمبئی کی بات، تو الحمدللہ ملک کے چپے چپے میں، اس وقت بھی میں بنارس میں ہوں تقریر کے لیے، کل میں حیدرآباد میں تھا۔ ہندوستان کے چپے چپے میں میری تقریریں ہوتی ہے۔ ہندوستان کے علاوہ 11 ملکوں کا میں نے دورہ کیا ہے۔ تم کسے گلی کوچے کا مولوی اور 2 ٹکے کا آدمی، ابے احمق کہیں کے، سیدھے سیدھے بول کے کلیم حنفی سے مناظرہ کرنا ہمارے بس کا روگ نہیں ہے۔ ہمیں اپنی موت یاد آ رہی ہے۔ چلو میں کچھ نہ صحیح، ایک عام سنی مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں نے تمہیں چیلنج مناظرہ دیا، تم نے قبول کیا۔ اب یہ اس طرح کی تچھی حرکتوں پر کیوں آئے؟ اور یہ جعفر کاظمی لعنتی کی آواز سننا مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ یہ کہتا 20-20 منٹ کی آڈیو بھیجتے ہیں۔ اس نے خود جب پرائیویٹ میں مجھ سے چیٹ کی تو 7-7، 10-10 منٹ کی آڈیو بھیجی۔ میں نے کہا ذرا مختصر میں بات کیا کرو، یہ لمبی چوڑی تفصیل بیان مت کیا کرو۔ میں نے اسے خود ڈانٹا ہے۔ تو یہ لعنتی انسان، یہ ابھی اس نے اپنے یوٹیوب چینل پر میری ایک تصویر لگائی جس میں میری بنیان پھٹی ہوئی ہے، میں لنگی میں ہوں، میرے بازو میں ایک صاحب ہیں، بازو میں ایک مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ دراصل 2017 میں مجھ پہ اٹیک ہوا تھا، یہ دنیا کو معلوم ہے۔ میں اکیلا مدرسے میں پڑھائی کر رہا تھا، لکھ رہا تھا کچھ، اچانک 25-30 شریر غنڈے آئے اور انہوں نے اکیلا پا کر مجھ پر حملہ کیا۔ بعد میں جو ان کی حالت ہوئی، ہم تو ویڈیو بناتے نہیں نا، تو سوچو یہ حملہ مجھ پہ کیوں ہوا؟ حق بولنے کے لیے ہوا۔ کیا امام عالی مقام اور آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کربلا میں ذبح نہیں کیا گیا، شہید نہیں کیا گیا ظلمن؟ تو دین کے لیے جان دینا، مار کھانا، یہ تو الحمدللہ سنت حسینی ہے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ تو اس سے تو ظاہر کیا کرنا چاہتا ہے؟
میری وہ فوٹو ڈال کر۔ یہ کتے جہاں بھی رافضی اس طرح کا معاملہ ہو میری تصویر چپکا دیتے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 23 تاریخ کو میرا شونی میں بیان تھا، اس کو رد کروا دیا گیا۔ تو اسی طرح کی حرکتیں کریں گے، کبھی سامنے آ کر بیٹھ کر مناظرہ نہیں کریں گے، ٹچی حرکتیں کریں گے۔ پھر یہ اللہ یاری رافضی لعنتی ملعون بدبخت ازلی ابلیس کا نطفہ اصلی، یہ حرام الدہر خبیث العالمین کیا کر رہا ہے؟ مختلف جگہوں کی ایف آئی آر دکھا رہا ہے۔ اچھا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے بھئی؟ ایف آئی آر تو کوئی بھی کسی پہ بھی کر سکتا ہے۔ ہندوستان ایک آزاد ملک ہے، اگر کسی کے دل کو ٹھیس پہنچی، باتوں سے کسی کو برا لگا تو وہ جا کر مانہانی کا دعویٰ کر لے، ایف آئی آر کر لے۔ تو اس سے میرے اسلام کا انکار کہاں ہو رہا ہے؟ میرا علمی وقار کہاں مجروح ہو رہا ہے؟ اس سے یہ کہاں پتہ چل رہا ہے کہ میں مناظرہ کرنے کے لائق نہیں ہوں، یا مناظرے میں حسن اللہ یاری کا مد مقابل نہیں ہوں؟ ابے لعنتیوں، ان ٹچی حرکتوں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ خود مجھے بتائیے کہ اللہ یاری کے آپریٹر نے، جعفر کاظمی نے، جو لندن میں رہتا ہے، اتنا بڑا جاہل ہے، جب مجھ سے پرائیویٹ میں بات کر رہا تھا تو اس کے بہت سے عربی تلفظ میں نے صحیح کیے، اور کیا مجھے معلوم نہیں کہ اللہ یاری مد مقابل کو جہاں عربی میں کمزور دیکھتا ہے وہیں پر غلطی پکڑ کر صرف و نحو کی چلانے لگتا ہے۔ 50 غلطیاں تیری میں نے پکڑی ہے، تیری ویڈیو دیکھ دیکھ کر 50 غلطیاں پکڑی ہے عربی کی۔ بہرحال صاف سیدھی واضح بات، میں بریلوی مسلک کی جانب سے محمد کلیم حنفی رضوی، میں نے حسن اللہ یاری کو چیلنج مناظرہ دیا، اس نے قبول کیا۔ مناظرے کی اہم اور ضروری جو کارروائی ہوتی ہے اس کو پورا کرتے ہوئے میں نے شرائط پیش کر دیے ہیں، اور خاص طور سے شرط نمبر 2، نامزد تکفیر ثابت کرنا، یہ غیر مبدل ہے، اسی پر مناظرہ ہوں گا، میں کارروائی کو آگے بڑھنے دوں گا ہی نہیں۔ اور اگر ممکن ہوا تو اسکرین میں ہاتھ ڈال کے اس کا ٹیٹوا بھی دبا دوں گا حسن اللہ یاری کا، خبیث کہیں کا۔ گالی دیتے ہیں، گالی دیتے ہیں، گالی دیتے، تو دوسروں کو بدتمیز بول، گلی کوچے کا مولوی بول، ہاں اس پہ میں تھوکتا نہیں ہوں، اور پھر اس کی تعویل کر رہے ہیں، نہیں تھوکنے کا معنی لفٹ نہیں کرانا، تو پھر جو گالیاں میں دیتا ہوں اس کی تعویل مجھ سے بہتر کون کرے گا؟ جو میں تم کو برا بھلا کہتا ہوں اس کی تعویل میں کروں گا۔ تو یہ بابا کو بھی انصاف سے کام لینا چاہیے نا، کہ جب تمہاری گالیاں درست ہے تو دوسرے کی بھی تو گالیاں اور سخت کلامی کی تعویل وہ کرے گا۔ بہرحال حسن اللہ یاری کو ہم نے 20 تاریخ تک کا ٹائم دیا تھا، اگر وہ 20 تاریخ تک آ کر ہماری شرطوں کو قبول نہیں کرے گا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ اس میں مناظرے کی سکت ہی نہیں ہے، اس میں ہمت ہی نہیں، اس کی اوقات ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارے سامنے بیٹھ کر بات کریں۔ یہ ایسے ہی چھوٹے موٹے لوگوں کو جن کا تعلیمی سفر مکمل نہیں ہوا، یا آدھی ادھوری تعلیم ہے، یا کچھ علماء سے جن کا رابطہ ہے انہی سے بحث کر سکتا ہے، باقاعدہ کسی سنی عالم کے سامنے بیٹھنے کی اس کی اوقات نہیں ہے۔ پھر جو اس کی خبیث حرکات ہیں اس کا ہم انشاءاللہ پارٹ بائی پارٹ اپنے چینل سے جواب دیتے رہیں گے، اگر یہ مناظرہ نہیں کریں گا تو۔ میری طرف سے کوئی پابندی اور کوئی لازم نہیں ہے کہ تجھے مناظرہ کرنا ہی ہے، تجھے میری شرطیں قبول نہیں ہیں تو مت کر مناظرہ، لیکن شرطوں میں بدلاؤ نہیں ہوگا۔ یہ شرطیں بہت سوچ کر سمجھ کر، تیری تمام حرکات و سکنات، تیرے افعال و اعمال اور تیرے گزشتہ کارنامے، یہ سب کو بنظر غائب دیکھنے کے بعد ہی میں نے جو ہے شرطیں لگائی ہیں۔ اور خود کہہ رہا، بولے اتنی ہارڈ زبان لکھیں، اور ایک جگہ بابا صاحب نے بھی پڑھنے کی کوشش کی، احادیث حسنہ کو حوادث حسن وغیرہ پتہ نہیں کیا پڑھنے کی کوشش کی۔ خیر بابا سے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور بابا نے تو صاف کہا ہے کہ اگر کلیم حنفی سے مناظرہ طے نہیں ہوتا تو میں دوسرا آدمی لا کر حسن اللہ یاری سے اسلام شیخین پر مناظرہ کرواؤں گا۔ ہم نے تو شرطوں میں صاف لکھ دیا، اسلام شیخین تو الحمدللہ ثابت ہی ہے، اسے کیا ثابت کرنا ہے؟ ہمیں تجھ جیسے ٹچے آدمی کے سامنے ظاہر کرنا، جس پر ظاہر تو ہے لیکن مکر سے کام لیتا ہے۔ جیسے ایک آدمی سو رہا ہے، آپ اس کو اٹھائیے اٹھ جائیں گا، ایک سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے، آپ اس کو اٹھائیے نہیں اٹھیں گا، کیونکہ وہ ایکٹنگ کر رہا ہے، یہ جانتا سب ہے، لیکن جانتے بوجھتے یہ یہودی لعنتی رافضی، یہ انگریزوں کا پٹھو جو یو ایس میں بیٹھا ہوا ہے، یہ جان بوجھ کر اسلام شیخین کا، ایمان شیخین کا انکار کر رہا ہے۔ میں اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں
کہ میری شرطوں پہ یہ مناظرہ کر ہی نہیں سکتا، اور میری شرطیں بالکل جائز ہیں۔ چاہے آپ کسی دیوبندی عالم کو دکھائیے، کسی اہل حدیث عالم کو دکھائیے، یا کسی پڑھے لکھے سنجیدہ اثنا عشری عالم کو دکھائیے، وہ بھی کہیں گا کہ ہاں یہ شرطیں درست ہیں مناظرے کی، ٹھیک ہے۔ یا میری شرطوں کا نادرست ہونا، تو میری شرطوں کا نادرست ہونا قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت کر دے کہ یہ شرط نادرست ہے، اس کا جواب قرآن کی فلاں آیت سے ہے، فلاں حدیث سے ہے، ہرگز نہیں کر سکتا۔ مناظرے سے پہلے مجھے تیرے ساتھ ٹیبل ٹاک منظور نہیں ہے۔ اگر لنک چیک کرنے کے لیے ٹیبل ٹاک کرنا ہے تو میری تنظیم کا کوئی بھی بندہ آ کر تجھ سے اس ٹیکنیکل لائن کے حوالے سے بات کرے گا، دینی گفتگو نہیں کرے گا، کیونکہ دینی گفتگو، اسلامی گفتگو، مناظرہ تجھ سے براہ راست ڈائریکٹ 13 جون سے پہلے نہیں ہوگا۔ اگر تجھے میری شرطیں منظور ہے تو کارروائی آگے بڑھے گی، نامنظور ہے تو کارروائی آگے نہیں بڑھے گی۔ اور یہ جعفر کاظمی لعنتی اگر یوٹیوب کے وہاں سے یہ میسیج ڈیلیٹ بھی کر دے، کمیونٹی میسیج جو اس نے پوسٹ کیا ہے میری ایک تصویر اور FIR وغیرہ، تب بھی اس کا اسکرین شاٹ عام ہو چکا ہے۔ اور بابا کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لعنتی مناظرے سے پہلے مناظرے کو روکنے کی کیسی ناپاک کوشش کرتے ہیں۔ ہم کسی کی تصویر نہیں بگاڑتے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ حسن اللہ یاری کے چہرے کو بلر کیا تاکہ تصویر کا حکم نہ آئے، بعد میں احباب نے جب مشورہ دیا تو اس کی جیسی کی ویسی تصویر ہم نے ڈالی ہے تاکہ وہ اس کو بہانہ نہ بنائے۔ باقی کسی کی شکل بگاڑنا، اس پہ کتے بلی کا منہ لگانا، سور کا منہ لگانا، حالانکہ یہ اس سے بھی زیادہ ناپاک ہے، اس سے بھی زیادہ رذیل ہے، اس سے بھی زیادہ کم ترین ہے، لیکن ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ نہ میں اپنے چاہنے والوں کو اجازت دیتا ہوں، بلکہ میں نے بارہا کہا ہے کہ عبدالرشید صاحب کو بھی آپ لوگ ٹارگیٹ نہ کریں، کمنٹ نہ کریں، برا بھلا نہ کہیں۔ وہ بندہ ہمارے اور اس کے بیچ میں ایک ناظم کی حیثیت سے ہے۔ اگر حسن اللہ یاری کو ہماری شرطیں منظور ہے تو انشاءاللہ مناظرہ ہوگا، اور نامنظور ہے تو اس سے مناظرے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ اور رہا شیعت کا رد، رافضیت کا رد اس عنوان سے، تو وہ اگر میں تقریروں میں نہ جا پاؤں، تقریریں تو ویسے میں بند ہی کر رہا ہوں، تب بھی انشاءاللہ ہم اپنے واٹس ایپ چینل سنی جمعیت الاحناف سے دلائل و براہین کے ساتھ کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مذہب مہذب اہل سنت و جماعت کا سچا اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔